اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب اپنے اپنے طور پہ جواب دیتے رہے، لیکن اس مجمع میں مولائے کائنات بھی تھی۔ سب نے جواب دیا، مولائے کائنات اٹھ کر کے اپنے گھر گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا، فاطمہ آج حضور نے ایسا سوال کیا ہے کہ مراد مصطفیٰ کے مطابق کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ تو سیدہ نے پوچھا کہ حضور نے سوال کیا کیا؟ تو کہا کہ سوال یہ کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آج عورتیں روزے کثرت سے رکھتی ہیں، اچھی بات ہے، نفلی روزے رکھیں، اچھی بات۔ 16 سیدوں کے نام پہ روزے رکھتی ہیں، یہ بھی آپ کا اپنا فعل ہے۔ بیویوں کی تذکرے کرتی، یہ بھی آپ کا اپنا انداز ہے۔ الگ الگ انداز سے آپ عبادتیں کرتی، یہ بھی آپ کا اپنا ایک انداز ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے عورت کے لیے سب سے اچھی بات کیا ہے؟ نفلی روزوں سے بہتر کیا ہے؟ نفلی نمازوں سے بہتر کیا ہے؟ اور بھی بہت سارے جو تم نوافل کرتے ہو، سب سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ مراد مصطفیٰ کے مطابق جواب نہیں دیتے ہیں۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ بنت محمد سے مولائے کائنات نے پوچھا کہ فاطمہ یہ بتاؤ، حضور پوچھتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کسی غیر مرد پر نظر نہ ڈالے، عورت کسی غیر مرد پہ نظر نہ ڈالے اور کوئی مرد اس پر نظر نہ ڈالے، یعنی عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے۔ جب مولائے کائنات نے سنا نا تو سننے کے بعد محفل میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی آپ ایک سوال کر رہے تھے، سرکار نے کہا عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اور حضرت مولائے کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے، اجنبی مرد عورت کو نہ دیکھے۔ سرکار نے مسکرا کے کہا علی یہ جواب تمہاری طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے؟ تو مولائے کائنات کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جواب فاطمہ نے دیا ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کا پس منظر یہ، ہم کہتے ہیں نا کہ فاطمہ تو ذرا جگر کا ٹکڑا ہے، حضور نے یہ بات سن کر کہا تھا، یہ بات سن کر کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ یہاں تو موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویریں لگی ہوئی، آدھا ننگا ہیرو آپ کی موبائل کے اسکرین پر ہے، زنا کے مناظر آپ رات کے 3 بجے تک دیکھ رہی ہیں۔ بڑھاپے میں تمہارے نوجوان بیٹے تمہیں مار کر نہ نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ تمہیں گھر سے بے گھر نہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ تم مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے مجبور نہ ہوگی تو کیا کرو گی؟ اس لیے کہ تم نے اپنی جوانی کو عیاشیوں کی نظر کر دیا ہے، آوارگی کی نظر کر دیا ہے۔ یاد رکھنا یہ جتنے تم جرائم کرتے ہو سب سے چھپ کر، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے اور اس کی عطا سے اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور تم نبی پاک کا دل دکھا رہی ہو، نبی رحمت کا دل دکھا رہی ہو۔ دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا، طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے تمہیں زندگی دینے والا آمنہ کا لال تھا، احد میں جنگ کر کے دندان شہید کرا کے تمہاری آبرو کو تحفظ کرنے والا آمنہ کا لال تھا، تمہاری پیشانیوں کو چومنے پر جنت کی بشارت دینے والا آمنہ کا لال تھا، تمہاری پیدائش پر باپ کو جنت کی بشارت دے کر باپوں کے دل میں محبت کرنے والا، محبت پیدا کرنے والا آمنہ کا لال تھا، تمہیں بیٹوں سے زیادہ اہمیت دینے کی ترغیب دینے والا آمنہ کا لال تھا۔ جس رسول رحمت نے تمہاری عظمت کو اتنا بلند کیا، آج تم زنا کے مناظر دیکھ کر قبر انور میں ان کا دل دکھا رہی ہو۔ مردوں کے ہاتھ سے جس عورت کا ہاتھ ٹکرا جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ہاتھ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ جہنم کی آگ کا حق ہے۔ آج تم جس دکان پہ عورتیں چوڑیاں بیچتی ہے وہاں نہیں جاتی، جہاں مرد چوڑی پہناتا ہے تم وہاں شوق سے جاتی ہو۔ تمہیں خوف نہیں ہے؟ اگر دنیا کی وہ عورتیں پاپ کرے پاپ جن کو مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور نہیں تو مجھے کوئی افسوس نہیں۔ جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار ہو،
उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का किरदार हो। आप जानती हैं, आपको पता है रसूल रहमत ने पर्दे के मामले में कितनी गैरत की। एक नन्ही उम्र के साहबी हजरत अनस इब्ने मालिक हैं। छोटी सी उम्र में उनकी मां उम्मे सुलैम ने हुजूर की बारगाह में पेश किया, हुजूर ये खिदमत के लिए बच्चा मेरा हाजिर है। अनस इब्ने मालिक वो शख्स हैं जो हुजूर की बीबियों के पास बिला इजाजत रोक टोक के उनको आने जाने की इजाजत थी, क्योंकि वो बच्चे थे, नन्ही सी उम्र थी। जब पर्दे की आयत नाजिल हो गई, अल्लाह के रसूल ने अनस इब्ने मालिक से कहा, अनस अब हुक्म बदल गया है, इजाजत के बगैर अंदर नहीं आना। छोटे से बच्चे को हुजूर रोक रहे हैं, अनस अब तू नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल कर दिया। और आज क्या हाल है, कैफियतें क्या है? हुजूर का दिल मत दुखाओ, वरना दुनिया में तुम्हें कई राहत नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं हमारे दिल बेचैन है, दौलत है फिर भी दिल बेचैन है, जेवर है फिर भी दिल बेचैन है, बेटे 10-10, 8-8, 5-5, 6-6 फिर भी दिल बेचैन है, बहुएं पैर दबाने के लिए फिर भी दिल बेचैन है, बड़े बड़े मकानात और कारें फिर भी दिल बेचैन है। तुम्हारे दिल बेचैन इसलिए हो गए कि तुमने गुनाह करके मदीने वाले को बेचैन किया, अल्लाह ने तुमसे चैन छीन लिया। अब अगर दिलों का चैन चाहती हो, नेकियां करके मुस्तफा जाने रहमत के दिल को सुकून अता करो, चैन अता करो, अल्लाह तुम्हें टाट के बिस्तर पे भी चैन अता करेगा। वरना हुजूर गुनाहों से बेचैन हो जाते हैं। आइए ये दुखड़ा कहां तक रोए, वक्त भी हो चुका है, गुरूब आफ्ताब का वक्त करीब है, मगरिब का वक्त करीब है। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम खुद जो है वो सुबह के वक्त और मगरिब के वक्त जो है, गुरूब के वक्त जो है वो इस्तिगफार फरमाते थे, और फरमाया कि जो मगरिब के वक्त गुरूब के वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ करे। वैसे तो तौबा जब की जाती है अल्लाह ताला कबूल करता है, लेकिन मेरी बहनों गुरूब के वक्त सुबह और शाम तौबा की बड़ी बरकतें हैं। आका इरशाद फरमाते हैं जब तक मेरे उम्मती तौबा करते रहेंगे अल्लाह उन्हें माफ फरमाता रहेगा। बस एक आखिरी में बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। इस बात को मेरे मुर्शिद और आप सबके मुर्शिद आकाई व मौलाई सरकार कादियत हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने बयान फरमाया है, जिसको अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ। मेरी बहनों, आज से पहले नमाज छूटी, आज से पहले रोजे छूटे, आज से पहले कोई गलती हुई, आज से पहले कोई बुराई हुई, आज से पहले जबान से झूठ निकला, आज से पहले गीबत हुई, आज से पहले जो कुछ हुआ, यकीनन मैं भी आप में से हूँ, हम लोग सब अवाम में से हैं, हम सब एक है। मुझसे भी गुनाह हुए, आपसे भी हुए, कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं मासूम हूँ। मासूम अंबिया और फरिश्ते हैं। याद रखना मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, हमसे गुनाह हुए, लेकिन मेरे करीम आका का एहसान है कि आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, उनके करम ने ऐब पे पर्दे डाल रखे हैं। आओ तौबा कर ले ताकि अल्लाह को मना ले, क्योंकि जब कोई तौबा कर लेता है तो रसूल हाशमी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इस सिलसिले में हम सब के मुर्शिद सरकार गौस पाक एक हिकायत बयान फरमाते हैं, जिसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। एक औरत थी, बनी इसराइल में एक औरत थी। वो औरत बहुत बेबाक थी, लेकिन थी बड़ी खूबसूरत। उस जालिम को अल्लाह ने हुस्न बहुत दिया था, बहुत हुस्न दिया था। अल्लाह अगर किसी को दौलत हुस्न दे, कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होती है। हुस्न, दौलत, इल्म, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। अल्लाह की रहमत लेकिन है इम्तिहान। हुस्न था, हुस्न। हुस्न जिन्हें मिलता है ना, वो किसी को खातिर में लाती नहीं, और अक्सर हुस्न वालों के पैर जमीन पे टिकते नहीं। हुस्न वालों के मुताल्लिक है कि हुस्न वाले मगरूर होते हैं, हुस्न वाले बेमुरव्वत होते हैं, हुस्न वाले लूट मार करने वाले होते हैं। लेकिन ये खास बात है कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा हुस्न आमिना के लाल को दिया, और उनसे ज्यादा बामुरव्वत कोई नहीं, बाहया कोई नहीं, बावफा कोई नहीं। वहां मुरव्वत पहुंच करके मुरव्वत का दर्स हासिल करती है, वहां वफा पहुंच करके वफा की खैरात हासिल करती है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुफक्किरीन के इन अक़वाल को गलत साबित कर दिया है। हर हुस्न वाला बेगैरत नहीं होता, बेवफा नहीं होता, बेमुरव्वत नहीं होता, लेकिन अक्सरियत का हाल ऐसा ही होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीज़ों, उस औरत को सरकार गौसियत माफ फरमाते हैं, हुस्न बहुत था, इतना हुस्न जमाल था कि जो देखता था वो उस पर फिदा हो जाता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बनी इसराइल का एक आबिद
جس نے اپنی خانقاہ سے کبھی قدم نہ نکالا تھا، پتہ نہیں بیچارے پر کیا آفت آئی تھی، اللہ اکبر، وہ جیسے خانقاہ سے باہر قدم نکالتا ہے اس عورت سے آنکھیں چار ہوتی ہے، اس کے حسن کو دیکھا تو فریبتا ہو گیا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہمارے دلوں اور آنکھوں کو نصیب فرمائے، اور اللہ ہر حسن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، یا رسول اللہ ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ حضور کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، ہر حسین سے فتنے مبتلا ہوئے ہیں، حضور کے حسن سے فتنے نہیں ہوئے بلکہ فتنوں کا خاتمہ ہوا۔ حضور کے حسن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ حضور کو دیکھ کر کوئی بھی بندہ نفسانی محبت میں مبتلا نہیں ہوا، حضور کو دیکھ کر کے ہر بندہ روحانی محبت کا شکار ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کا خاص معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ اللہ، حسینوں کو دیکھ کر قتل ہوتے ہیں، حابیل و قابیل کی تاریخ گواہ ہے، لیکن میرے آقا ایسے حسین تھے کہ قتل رک گیا ان کو دیکھ کر کے۔ حسینوں کو دیکھ کر کے لوگ لڑتے ہیں، میرے آقا کا حسن وہ ہے کہ لڑنے والے عقد مواقعات کی رسی میں پرو دیے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزوں تو آؤ نا، کیوں نہ اس حسن کی بات کریں، اس حسن کی بات کریں جس کا حسن گلوں کو مل جائے تو بلبل وہاں جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہی شمع ہے کہ دعا ہے، اور وہ ہے لبہائے نازک ان کے۔ توجہ کریں امام نے کیا بات کہی ہے، ادب کی زمین پر میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، خواتین بھی پڑھی لکھی ہوگی یہاں پر یقیناً ہوگی۔ وہ لبہائے نازک، وہ ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار پھول جھڑتے ہیں جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ بلبل نے گلاب کو تو گلشن میں دیکھا ہوگا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر یہ کہنا پڑا کہ ہمیشہ گلاب گلشن میں رہتا ہے، لیکن یہاں گلشن ایک گلاب میں سمٹ آیا ہے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ بات سمیٹ رہا تھا کیونکہ مغرب کا وقت ہو گیا، نماز آپ نے بھی اور ہم نے بھی پڑھنی ہے۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں اس عابد و زاہد بندے نے دیکھا، آنکھیں چار ہوئی، ڈھیر ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ وہ اس نے پوچھا کہ تیرے ساتھ اگر نفسانی خواہش پوری کرنی ہے تو کیا ہے؟ تو کہا میرا تو کام ہی یہی ہے۔ جی میں بس سمیٹ، میرا تو کام ہی یہی ہے۔ اس نے کہا لیکن سن، میرا کام یہ ضرور ہے لیکن اتنے سستے میں یہاں نہیں کام ہوتا، اتنے ہزار روپے لگتے ہیں۔ اس عابد نے ساری زندگی کا نذرانہ سمیٹ کر جو لوگوں سے وصول کیا تھا وہ لا کر کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ وہ عورت اتنی فاحشہ، بدکار اور اعلیٰ درجے کی بدکار تھی کہ اس نے زنا کے لیے سونے کا پلنگ بنا رکھا تھا، اتنی اس کی مضبوط قیمت تھی، اور سونے کا پلنگ۔ جیسے وہ عابد پیسے دے کر سونے کے پلنگ پہ چڑھا اور اس عورت نے اپنا جسم پر اس کو قابو دیا، اس کے دل کے اندر ایک لرزہ پیدا ہوا۔ قدرت اگر کسی کو گناہ سے بچا لے تو یہ اس کا خاص کرم ہے، کسی کی ہوشیاری نہیں ہے۔ کسی کو اپنی پارسائی پر اترانے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بچائے تو بندہ بچتا ہے، اور وہ بندہ بچائے تو پارساؤں کے بھی تقوی چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ بات مکمل کر دوں، جیسے ہی وہ شخص سونے کے پلنگ پر چڑھا اور عورت نے اس کو اپنے جسم پہ قابو دیا، اس کے دل کے اندر جو اللہ کی خشیت تھی اور گناہ کا جو انجام اس کی نگاہوں کے سامنے کھیل رہا تھا کہ اس گناہ کرنے کا انجام کیا ہوگا، اس نے فوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کیا، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اس گناہ کا انجام جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، اللہ کی لعنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، تباہی و بربادی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ دور ہٹا اور اس نے کہا اے لڑکی، یہ سارے پیسے تیرے ہیں، مجھے تو چھوڑ دے، اور وہاں سے بھاگا۔ لیکن وہاں سے جب نکلا تو اس پر اللہ کی خشیت اور خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ اب وہ اس صدمے کی تاب نہ لا سکا، اور اسی حالت میں اس بندے کا انتقال ہو گیا، اسی کیفیت میں اس بندے کا انتقال
انتقال ہو گیا، مر گیا وہ۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کہ ایک بندہ پہلی مرتبہ گناہ کے لیے میدان گناہ میں قدم رکھتا ہے اور اس کا دل اس کو بے چین کر دیتا ہے، وہ گناہ کیے بغیر بھاگ جاتا ہے، صرف اس کی یہ کیفیت دیکھ کر کے وہ لڑکی متاثر ہو گئی اور وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ بہت تلاش کیا، اس کے محلے میں پہنچی، نام پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، وہ ایک صدمے کی تاب نہ لا کر دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو سوچتی تھی کہ اس سے شادی کر لوں، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا تو ٹھیک ہے، توبہ کرتی ہوں، اور اس کے بھائی سے شادی کر لی۔ جب اس کے بھائی سے شادی کی، حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں اس کی توبہ کی برکت یہ تھی کہ جب اس نے سچی توبہ کی اس فاحشہ نے اور جب شادی کی تو اس سے اللہ نے 10 بیٹے پیدا فرمائے، اور 10 کے 10 بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برگزیدہ اور مقبولیت کے مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ اس کی ماں نے گناہ سے توبہ کی تھی، اللہ نے اس کی ماں کی توبہ کے صدقے میں اس کی اولاد کو 10 کے 10 بیٹے کو مقام مقبولیت عطا فرمائے۔ ماں کا تقوی، ماں کی پرہیزگاری کی برکتیں اولادوں کو بھی نصیب ہوتی ہے، اور ماں کے گناہوں کی نحوستیں بھی اولادوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی سنی اجتماع میں اپنی زندگی بدل لو، سچی توبہ کر لو، ورنہ ایک دن یہ جو موت کی تلوار میرے اور آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا۔ میری بہنوں، گناہ کب تک کرو گی؟ جب تک زندہ رہو گی اسی وقت تک نہ۔ جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا تو چلنے اور پھرنے کے بھی قابل نہیں رہو گی، پانی مانگنے کے بھی قابل نہیں رہو گی، نیکی نہ کر سکو گی تو گناہ کیا کر سکو گی؟ تو آئیے، اللہ اکبر، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی بدل دو، زندگی تبدیل کر دو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، رب کی بارگاہ میں پلٹ کر کے آ جاؤ، سچی توبہ کر لو، گناہوں سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایک چھوٹی سی بات اور یاد آتی، وہ بات عرض کر دوں آپ کے سامنے۔ دیکھو، توبہ کرنے والا کبھی کبھی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ کرانے والا پیچھے رہ جاتا ہے اور کرنے والا آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات یاد آتی ہے، میں اس کو مختصر عرض کروں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دریا کی سیر کو آئے تو کیا دیکھا؟ ایک لڑکی ہے جو کئی لڑکوں کے ساتھ دریا کی سیر کے لیے آئی ہے، اور وہ سارے لڑکے اور لڑکیاں مل کر ناچتے اور گاتے ہیں، اور وہ ذوالنون مصری کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ تھی کہ جو ان کی ذات کا مذاق اڑائے وہ ان کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں۔ وہ مذاق اڑا رہے تھے، جو ساتھ میں مریدین تھے غصے میں آ رہے تھے۔ ذوالنون نے کہا چپ رہو، چپ رہو، یہ مذاق اڑاتے ہیں، اڑانے دو، اس لیے کہ یار نہ چاہے تو پتہ نہیں ہل سکتا، یار چاہے نہ چاہے تو کوئی مذاق کیسے اڑا سکتا ہے؟ اگر اس کی مرضی اسی میں ہے تو ہمیں راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایسے میں اس لڑکی اور لڑکوں نے جناب ذوالنون سے کہا، او ذوالنون، ذرا تو بھی گانے گا، ہمارے ساتھ مستی مزہ کر۔ جناب ذوالنون نے کہا، تمہارا جو گانا ہے وہ میرے سمجھ میں نہیں آتا، البتہ ذرا میرا بھی کچھ سن لو، میرا بھی کچھ سن لو۔ وہ مصر کے ذوالنون نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی ہے تو حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے بربط کو توڑ دیا، اور وہ لڑکی متاثر ہو گئی اور کہا کہ ذوالنون میں نے توبہ کرنا ہے، اور یہ جو تو کہہ رہا ہے میں نے بھی یہ حاصل کرنا ہے۔ تو کہا یہ گانا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اس نے توبہ کی، استغفار کیا گناہوں سے، رب کی بارگاہ میں پلٹ آئی وہ توبہ کر کے، پھر وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ غائب کیا ہوئی؟ حضرت ذوالنون مصری حج کے لیے گئے تو کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے جو اپنے آپ میں نہیں ہے اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہتی ہے، مولا جو تو نے مجھے اپنی شراب محبت کی پلا رکھی ہے اس کا واسطہ میں بھوکی ہوں، ذرا میرے لیے کچھ انتظام کر۔ تو کیا دیکھا کہ انگور کے خوشے کا دسترخوان لگ گیا، جام آ گیا۔ حضرت ذوالنون نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہے؟ تو اس عورت سے پوچھتے ہیں تو کون ہے؟ اس نے ہنس کے کہا، کبھی دریا کے کنارے پر کسی ناچتی گاتی لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی، اسے قرآن سنایا تھا، قرآن سن کے اس نے توبہ کی تھی۔ کہاں کہاں ہے وہ؟ کہ اس کے بعد تو وہ کبھی نظر نہیں آئی۔ کہا کہ وہ میں ہی ہوں۔ ذوالنون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، توبہ ہم نے کرائی ہے اور ہم یہاں ہیں، اور توبہ جس نے کی ہے وہ کہاں پہنچ گئی؟
یہ تو اس کے کرم کی بات ہے. تو اے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے اللہ کو نوازنے کے بڑے حسین انداز آتے ہیں. آؤ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. توبہ کر لو گی اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا. پاک دامن بن کر کے رہو، نمازی بن کر رہو. اپنی اولاد کے اندر نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کی محبت کو منتقل کرو. صرف تمہارا عاشق رسول ہونا ہی کافی نہیں ہوگا. جب تک کہ تم اپنی اولاد کو عاشق رسول نہ بناؤ گی تو صرف تمہارا ہی اسلامی ماحول میں رنگنا قائم نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا. جب تک کہ تم اپنی اولاد کو اسلامی رنگ میں نہ رنگو گی. اللہ سے دعا ہے اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. میں نے جو بھی آپ کے سامنے اپنے معروضات پیش کیے، اس میں جو اچھی باتیں تھی وہ میرے اللہ کی طرف سے تھی، اور اگر کوئی غلطی ہے تو میرے نفس کی شرارت ہے جس سے میں خود بھی توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.